عظيم جاء من وحي الإله وكأن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی 3 سے 4 آیت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں گا، دیکھیں قرآن مجید کا ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہمیں کیا کمانڈ کرتے ہیں۔ موجودہ ٹائم میں لوگ جس نا امیدی کا سفر طے کر رہے ہیں، ان کو نا امیدی سے امید کی طرف لے کر آنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ ہم جن پستیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان پستیوں سے نکلنے کا ذریعہ ہی قرآن پاک ہے۔ ہم اس دنیا میں ذلیل و خوار اسی لیے ہوئے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 2 چیزوں کی اگر تم پیروی کرو، 2 چیزوں کو تم تھام کے پکڑ لو تو تم کبھی زندگی میں گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کیا کتاب اللہ کے قرآن مجید کو، دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو۔ موجودہ ٹائم میں ہم نے دونوں چیزوں کو پس پش ڈال دیا۔ ہمیں یہ نہیں پتہ، اگر ایک بڑے سے بڑا لیڈر بھی اس کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت بھی رکھ دی جائے تو اسے یہ پڑھنا سمجھنا تو دور کی بات، اسے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ قرآن کا یہ پہلا حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کس بات کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کس بات سے روکنے کا فرماتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہماری زندگی کا اصل اولین مقصد ہے۔ ہم موجودہ ٹائم میں دنیا میں، معاشرے میں، پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار اسی لیے ہوئے کہ ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اسی لیے میں نے قرآن مجید کی ایک سیکشن کا آغاز کیا کہ انشاءاللہ الحمد سے لے کے والناس تک ہم قرآن کی تفسیر کم سے کم آیت کو ہم ٹچ کریں گے تاکہ ہمارا میسج دوسروں تک پہنچ جائے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن مجید کو صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو جڑنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اور آخر میں میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ قرآن کی تعلیمات سے مستفید ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکیں شروع سے لے کے آخر تک۔ تو انشاءاللہ قرآن کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس میں ٹوٹل 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے جس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے فاتحہ یعنی فاتح الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام حدیث میں ہیں، مثلا ام القرآن، سبع المثانی، القرآن العظیم، سورہ شفا، سورہ رقیہ۔ اس کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور اس کا آدھا حصہ دعا اور مناجات ہے جو کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس احادیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے خاموش نمازیں ہوں یا کہ قرأت والی نمازیں ہوں، دونوں میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے۔ چاہے امام صاحب ظہر اور عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں خاموشی والے، یا پھر امام صاحب مغرب کی نماز ادا کر رہے ہوں یا عشاء کی کر رہے ہوں یا صبح کی کر رہے ہوں، تو اس کے پیچھے آپ نے سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے بالکل نہیں پڑھنی، نہ خاموش والی نمازوں میں پڑھنی ہے اور نہ قرأت والی نمازوں میں پڑھنی ہے۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قرآن کی اس آیت کی پیروی میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ یہاں پہ تیسری ایک رائے امام مالک رحمہ اللہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب خاموشی والی نمازیں ادا ہو رہی ہوں تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو لازمی پڑھے، اور جب قرأت والی نماز ہو رہی ہو تو پھر مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے بلکہ خاموشی کے ساتھ سنیں، تاکہ قرآن کی اس آیت کا مطلب پورا ہو جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ بسم اللہ کے آغاز میں یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں،
یا شروع کرتا ہوں یا تلاوت کرتا ہوں، ہر اہم کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ کھانے، ذبح، وضو اور جمع سے پہلے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرمانی چاہیے۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی 98 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جانب میں شیطان الرجیم سے پناہ مانگو۔ ابھی آیت نمبر 1 کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد میں الف اور لام استغراء یا اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے یا اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، اس لیے ہم تعریف کے مستحق بھی وہی ہے۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر کہا گیا ہے اور افضل الدعا الحمدللہ، یہ ترمذی اور نسائی کی ہے کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ اسی آیت کا دوسرا لفظ ہے ربی۔ ربی کسی کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے، اس کی تکمیل تک پہنچانے والا کون کہلاتا ہے؟ رب کہلاتا ہے۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ رب العالمین، عالمین عالمن جہاں کی جمع ہے، ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلا عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ، عالم غوش۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، ایک جیسی نہیں ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کی ضرورت کے مطابق ان کو مہیا کرنے والا کون کہلاتے ہیں؟ رب العالمین کہلاتا ہے۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کی سی ہیں جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر مومن سب فیضیاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی، کفار کے لیے نہیں ہوگی، صرف اس سے مستفید جو ہوگے وہ مومنین ہوگے۔ دنیا میں اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کی مکمل جزا و سزا دے گا۔ اس طرح دنیا میں عارضی طور پر بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، فلاں جرنیل، فلاں لیڈر، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کسی کے اندر کوئی ہمت نہیں ہوگی، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ یہ جواب دے سکے کہ میں ہوں، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی، اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، کہ آج صرف ایک ذات غالب ہے اور وہ اللہ کی ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارے کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دين عظيم جاء من وحي الإله